بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, آج پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور سیکرٹری داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی کہ جس کے اندر انہوں نے فوکس کیا کہ جو بھارت کی جانب سے جو ایک ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اور ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بھی بلوچستان کے اندر ایک بزدلانہ کارروائی کی انہوں نے, اور جو بھارت کی جانب سے جو فنڈڈ وہاں پہ تنظیمیں ہیں جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان کے معصوم بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اس میں کئی معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے بعد آج ہم نے یہ ڈیولپمنٹ دیکھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور سیکرٹری داخلہ نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی جس کے تحت انہوں نے پورا ایک آپریشن کا لائے عمل جو ہے وہ شیئر کیا. اور ڈیفینیٹلی جس طریقے سے ہم نے بھارت کو ابھی ریسنٹلی 10 مئی کے سارے انسیڈنٹ میں چند منٹس کے اندر پاکستانی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا اور فتح حاصل کی. انشاءاللہ اب یہ لگ رہا ہے کہ جو ود ان پاکستان سیکیورٹی کے مسائل ہیں, جو ٹیررزم کے مسائل ہیں, اس کو بھی اسی طریقے سے ان جو دہشت گرد ہیں ان کا صفایا کیا جائے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے ایشوز کے اوپر, علی فرقان صاحب. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی صاحب بتائیے گا, یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے, آپ بڑا جو ہے نا گہری نظر رکھتے ہیں, اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے بھائی, ایک تو یہ کہ خطے کے جو ہمارے حالات ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اور جو حالیہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک یہ جو محاذ کھلا اور اس محاذ کی جو صورتحال پیدا ہوئی, اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں, جس میں انڈیا کو بہت سارے پہلوؤں کے اوپر اپنی کمیاں, اپنی کمزوریاں اور ایک شکست کی صورتحال جو ہے وہ ان کو دکھائی دی ہے, اس کے بھی بہت ساری چیزیں اب مضمرات کہہ لیں آپ, یا ان کی ایک آگے کی اپروچ جو ہے نا وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں بلوچستان کی, تو میں یہ آپ کو یہ یقینی طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بھارت کو سیٹ بیک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے یا پہنچنے جا رہا ہے. آپ اس کو جیسے بھی دیکھ لیں, ایک بہت بڑی بھارت کی جو انویسٹمنٹ تھی, جو ایک انہوں نے ایک عرصے تک, ایک بہت طویل عرصے تک جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک اپنا نیٹ ورک بنایا تھا, جو کہ بلوچستان میں کارروائیاں کر رہا تھا, یا بی ایل اے تھا یا بی ایل ایف تھا. یہ تمام جو تنظیمیں جو بلوچ شدت پسند ہیں, جو دہشت گرد ہیں, وہ تمام کا جو نیٹ ورک ہے وہ بنیادی طور پہ افغانستان کی سرزمین سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتا تھا. اس کی زیادہ تر سرگرمیاں وہاں سے ہوتی تھی, اور بھارت ان کو جو ہے اسی سرزمین سے ہی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, وہ وہیں سے اسپانسر کرتا تھا. کچھ لوگ یقیناً بی ایل اے بی ایل ایف کے موجود ہیں انڈیا میں, بہت سارے لوگ جو یورپین ملکوں میں ہیں وہ بھی بھارت کے ہی جو ہے وہ ساتھ ان کی ہی معاونت اور مدد سے جو وہ چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو زمینی نیٹ ورک ہے وہ صرف افغانستان ہی سے ہی ہو سکتا تھا, بھارت کا براہ راست افغانستان تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے. اس طریقے سے ایک جو حالیہ عرصہ تھا, کچھ گزشتہ جو عرصہ ہمارا گزرا, ایران میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے ان کی جو موومنٹ ہے, جو یہ بلوچ شدت پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کی وہاں پہ موومنٹ کو کم کر لیا, کرٹیل کر لیا, اور یہ دونوں کی کوآرڈینیشن سے وہ چیزیں جو کچھ بہتر ہوئیں. تو پیچھے اب رہ گیا تھا افغانستان کی زمین, جو کہ مسلسل نہ صرف خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہو رہی تھی, وہ بلوچستان میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی. تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیش رفت اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہو چکی ہے, اور وہ پیش رفت یہ ہے جو کہ چین میں حالیہ آپ نے دیکھا, ہمارے وزیر خارجہ کا دورہ بھی تھا جس میں امیر متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں وہ بھی موجود تھے. چین کی معاونت سے ایک بہت بڑی جہاں پہ جو انیشیٹو لیا ہے انہوں نے سی پے کو ایکسٹینڈ کرنے کا, تو یہ چیز اس سے پہلے یہ طے ہوئی کہ
افغانستان میں BLA اور BLF کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اب مزید نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر طالبان نے کمٹمنٹ دی ہے. یہ ایک انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کو تھوڑا سا ذرا اگر آپ اس کو پیچھے چل کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈیا کو ایک بہت بڑی ہزیمت, ایک بہت بڑی ایک اور مزید شکست جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کا بہت بڑا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت اب BLF اور BLA کو ختم کرنے میں افغانستان کی جو ابھی کرنٹ حکومت ہے وہ بھی اپنا رول پلے کرے گی پاکستان اور چائنا کے ساتھ مل کے. یقینی طور پہ یہ طے ہو چکا ہے, اور یہ طے ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ جو بھی بیجنگ میں ملاقات ہوئی امیر متقی کے ساتھ, پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چائنیز جو وزیر خارجہ, ان کی ملاقات میں جو آپ یہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم CPEC کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں افغانستان میں. اگر CPEC کی جو پروجیکٹس ہیں وہ بلوچستان میں محفوظ نہیں ہیں, اور پاکستان یا چائنیز کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بلوچستان میں جو پروجیکٹ ہے CPEC کے, ان کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں وہ کون تنظیمیں ہیں اور ان کا نیٹ ورک کہاں ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ آگے بڑھا جائے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اس سے پہلے ہو چکی تھی, اور طالبان اس کے اوپر یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے اوپر ایک میکنزم, ایک طریقہ کار طے ہو چکا ہے. یقینی طور پہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ قابو پانے میں لگے گا, لیکن یہ انڈیا کے لیے اتنی بڑی ناکامی ہے, وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے شکست ہے. اس کی دہائیوں کی جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے. آپ صرف اس کو ابھی تک مت دیکھیے نا, کلبھوشن یادو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا ان کا سرونگ کمانڈر وہ بلوچستان کے اندر سے پکڑا گیا, تو ان کی اس حد تک انوالومنٹ تھی, اور ان کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ ایک اپنے سرونگ آفیسر کو جو ہے وہ بھجواتے ہیں بلوچستان جیسی جگہ کے اوپر, کہ وہاں پہ وہ نیٹ ورک کو چلا سکیں. ان تنظیموں کو اس حد تک سپورٹ جو ہے وہ دینے میں انوالو تھے کہ ان کے سرونگ لوگ یہاں آ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی ایک بہت بڑا وہاں پہ جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے بہت سارا کام کر رکھا ہے, اور وہ سارا کا سارا بیس کرتا تھا افغانستان کی سرزمین سے, جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی, جہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا, جہاں ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ ہوتا تھا, وہیں یہاں سے اگر زخمی ہوتے. اچھا علی فرقان صاحب, اس پہ مجھے ایک اور چیز, بلکہ آپ کیونکہ امریکی نشریاتی ادارے کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور بڑا کلوزلی ان چیزوں کو شاید ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رول رہا اس ساری سچویشن میں, ادھر سے بھی انڈیا کو بڑا ایک سیٹ بیک ملا, اور ہر جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ شاید انہوں نے چھیڑ بنا لی ہے مودی کی کہ اس کو وہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو ایک کہ جو امریکہ کو اپنا الائے سمجھتا تھا, یا ایک پرسیپشن تھی کہ جیسے اس ریجن کے اندر بھارت ہی سب سے زیادہ سکا ہے اس کا, لیکن باقی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں, وہ شاید تھوڑی سی پرسیپشن کلیئر ہوئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا امیج جو ہے وہ اس سارے ریجن کے اندر بھی اور پوری اسلامی دنیا کے اندر بھی, ابھی جو انہوں نے UAE کا دورہ کیا, انہوں نے سعودیہ کا دورہ کیا, قطر کا دورہ کیا, ابھی اس ریجن کے اندر اگر دیکھیں آپ تو ایران کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے پاکستان کے الائز ہیں. تو بھارت تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بالکل شاید تنہا رہ گیا اس سارے سیٹ اپ کے اندر. یقینی طور پہ کوثر بھائی ایک بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے بھارت کی خارجہ پالیسی کو اس سارے سینیریو میں جو پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ ہوا. اس کے تو مضمرات میرے خیال میں بہت عرصے تک جو ہے وہ ان کو سامنے آتے رہیں گے. اور جس کے آپ نے کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے انڈیا میں بھی اس وقت جو ہے وہ مودی کی چھیڑ بن چکی ہے کہ ان کے دوست, اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بھی انہوں نے دوبارہ کہا کہ مودی میرا دوست ہے, اور ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ نے سوال کیا ایک کہ واقعی وہ آپ کے دوست ہیں, انہوں نے سے تصحیح کی, کیونکہ یہ چیزیں بھارت دنیا میں لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپینز اور ان کو بہت زیادہ توقعات تھی کہ وہ جو ہمارے خلیجی مسلم ملک ہیں وہ ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے, تو کوئی ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کو نہیں آیا. رشیا ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کو نہیں آیا. تو صرف دو ملک ایک
اسرائیل اور ایک تائیوان بھی اسی وجہ سے کیونکہ اس کی چائنا کے ساتھ ایک براہ راست جو ہے وہ ان کو خطرہ ہے اس کے حوالے سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی تیسرا ملک نہیں ہے جس نے انڈیا کی جو ہے وہ اس کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کی ہو. تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک یقینی طور پہ انڈیا کو پہنچا ہوا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک پہلو ہے, جو یہ بلوچستان کا پہلو ہے یہ اس سے کم سیٹ بیک نہیں ہے, بہت بڑا سیٹ بیک ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دہائیوں کی اس کے اوپر سرمایہ کری, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت اضطراب میں ہے, ایک بہت بے چینی میں ہے. اور یہ جو واقعات ابھی ہو رہے ہیں جس میں حالیہ خزدار کا واقعہ بچوں کے اوپر ہوا, تو یہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک ہزیمت اور اس سچویشن کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب اس حد تک جو ہے وہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ بالکل لاچار ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ بھی. تو وہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیے کہ شاید یہ کچھ واقعات آپ کو نظر آئے ان کی طرف سے, لیکن یہ آخری جھٹکے جو ہے وہ بھی ثابت ہوں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, علی فرقان صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور یقیناً جو پاکستان نے بڑی ایک اچھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے بڑے سیٹ بیکس جو ہے وہ دے رہا ہے بھارت کو. اور اب پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے اندر جو اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کو بھارت فنڈ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنل پیس ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک سیریس لیول کی ایفرٹ اب اسٹارٹ دوبارہ سے ہو گئی. اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے, اس ملک میں ہر شہری کی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس ساری کی ساری چیز کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں. تو مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.